دیکھیں وقت کم تھا، میں نے تو پہلے اسٹیج چھوڑ دیا تھا، اسی لیے چھوڑ دیا تھا کہ بہت وقت انتظار کر لیا دوستوں نے، بس سن لیا، بہت اتنا ہی ہوتا ہے سر. وقت تیرا تو ہے نا کہ صرف 4 سجاد حسین ساجد صاحب کے استاد بھی ہیں، ہمارے بہت پیار کرنے والے ہیں. جناب نوید صادق صاحب لاہور سے ہمارے مہمان بنے، اور کرونا کے بعد ہم کوئی ایک پہلا مشاعرہ جو نا اپنے ڈرائنگ روم سے باہر کر رہے ہیں. میری جب کتاب کی تقریب تھی تو اس وقت بھی میں نے نوید بھائی سے گزارش کی تھی، وہ خصوصی طور پر یہاں تشریف لائے. اس کے بعد بھی 1-2 دفعہ ان کا بورے والا تو آنا ہوا، لیکن ہم کوئی مشاعرہ اس طرح سے ارینج نہ کر سکے تھے. آج ہمیں شکریہ بھی ان کا ادا کرنا ہے، خاص طور پر خود بھی آئے ہیں، صاحب ڈاکٹر فخر صاحب کو بھی لے کے آئے ہیں. ہمارے ایک اور مہمان توقیر عباس صاحب آنا چاہتے تھے، کچھ مصروفیت کے باعث وہ نہ آ سکے لاہور سے. معروف نقاد، شاعر، صحافی، بڑے خوبصورت کالم لکھنے والے جناب نوید صادق صاحب، آپ مدعی ہیں کارواں کے. آپ سب کی تالیوں میں گزارش کروں گا تشریف لائیں جناب نوید صادق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بورے والا میرے لیے ایسی ہے جیسے بہاولپور میرا شہر، اور یہاں سے ایک سٹاپ ملا ہمیں کہ میں جب لاہور سے نکلتا ہوں بہاولپور کے لیے تو کسی زمانے میں وہاڑی رکا کرتا تھا، اب بھی رکتا ہوں. دیکھیے اسٹاپ 2 ہو گئے کہ وہاڑی میری بڑی بہن رہتی ہیں، تو میں جب بہاولپور گھر جاتا تھا شروع سے تو لاہور سے وہاڑی آنا، یہاں رکنا، پھر لاہور بہاولپور چلے جانا آگے، واپسی پھر یہی کہ وہاڑی ہونا اور وہاڑی سے واپس لاہور. پھر ذہن سے جب تعارف ہوا لاہور میں، تو جب تک یہ لاہور میں رہے تو تب تک تو ہم ادھر نہیں آتے تھے. جب یہاں یہ آ گئے تو یہ ہمیں 2 وقفے مل گئے راستے میں. جب وہاں سے گزرتے ہیں، وہ جو پمپ کے ساتھ بیری کا درخت ہے وہاں سے مندر اڑ جاتا ہوں. تو وہ آج بھی جب ہم گزرے ہیں تو ڈاکٹر فخر صاحب کو میں نے کہا کہ یہ بیری والی گلی ہے، تو یہاں میں جاتے ہوئے بھی چائے پیتا ہوں، آتے ہوئے بھی چائے پیتا ہوں. اور یہاں جو ادبی لحاظ سے بات کی جائے تو بورے والا ہمیشہ نمایاں رہا ہے 1-2 ناموں کی وجہ سے، بورے والا، وہاڑی. اچھا دوسری چیز، آج جو میں بیٹھا سوچ رہا تھا، 20 کو بھی ایک پروگرام تھا جس میں مجھے ایک کتاب پہ گفتگو کرنا تھی لاہور میں. وہ خاصی عروضی قسم کی گفتگو تھی، بڑی فنی قسم کی. تو ظاہر ہے وہ تھوڑی سکیل بھی ہو جاتی ہے. اور آج کچھ اور میرے ذہن میں باتیں بیٹھے ہوئے چل رہی تھی کہ اردو کے اولین نقش جو ہم دیکھتے ہیں وہ تو شاید ایسے ہیں کہ ہم بھی مشکل سے پڑھتے ہیں انہیں، لیکن چلے ہم سراج سے، ولی سے یا سادی دکنی سے ان سے پہلے بات کریں تو ایک زبان جو چل رہی تھی وہ زبان، مطلب ولی کا شعر ہے، تو لب کی صفت لال بدخشاں تو کہوں گا. یہ ایسی غزل کا ایک مصرع ہے کہ یک نقطہ نہیں صفحہ رخ پر تیرے بھیجا، یا قرآن سو کہوں گا. تو میں سوچ رہا تھا کہ وہاں سے ہم کہاں تک آ گئے. آج ہم بڑی سہولت سے کہہ رہے ہیں، سو اون آ ای سے ہم شروع ہوئے اردو میں، اور آج ہم کہاں کھڑے ہیں کہ فراز صاحب کہتے ہیں تو میری پہلی محبت تھی میری آخری دوست. ٹھیک ہے، دل کے ٹکڑوں کو کہاں جوڑ سکا ہے کوئی، پھر بھی آواز ہے یا آئینہ کہاں کہتا ہے. اب بھی میں یہ سوچ رہا تھا کہ ہم نے اردو میں آگے بڑھے ہیں.
पंजाबी मादरत के साथ जो पंजाबी हम लोग लिख रहे हैं, जो मेरी मादरी जुबान भी पंजाबी है और मैं इस हक में हमेशा कॉलम्स में भी लिखता रहा हूँ, पर्चे के इदारे में लिखता रहा हूँ कि जबानों को जिंदा रहना चाहिए। मतलब आज से कुछ 10 साल पहले की बात है कि मैंने एक आर्टिकल देखा कि पाकिस्तान में उस वक्त 37 जबानों में रेडियो स्टेशन जो थे हमारे, वो नशरियात जो थे वो दे रहे थे 37 जबानों में, जिनमें हमारी सारी जुबानें पंजाबी, सराइकी और ये हिंदको, पश्तो, सिंधी, बलोची, ये सारी जुबानें हमारी हैं। मतलब अगर कोई कहता है कि ये तुम्हारी जुबान है, मैं कहता हूँ ये नहीं मेरी नहीं तुम्हारी भी है। और ये जुबानें हम सबकी मुश्तरका जुबानें हैं। और जो हम लोग थोड़ा सा फर्क डालते हैं, अब उर्दू की इब्तिदा के नजरियात भी देख लें। हम लोगों ने जो इस मौजू से आगाही रखते हैं कि हर जबान के बड़ों ने, हर जबान के मुहक्किकीन ने ये कोशिश की कि उर्दू का जो आगाज था उसको अपनी जबान से जोड़े। हर बंदे ने ये कोशिश की है। मतलब अब सबसे स्ट्रॉन्ग, अच्छा ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि मैं पंजाबी हूं या पंजाबियों में बैठा हूं, तो बल्कि इसलिए कह रहा हूं कि हाफिज महमूद शिरानी का जो था उन्होंने कहा पंजाबी से है। और उसके लिए ये था कि उर्दू में जो मसादिर का तरीका राइज है, मसादिर बनाने का, और फिर जो पंजाबी में मसदर बनाने का तरीका है वो एक है। पंजाबी और उर्दू के तस्कीर और तारीफ की क्वाइट एक है। लेकिन ये कि शौकत सब्जवारी, मसूद असद और फिर हमारे पंडित ब्रिजमोहन कैफी, अच्छा फिर मोहम्मद सैयद आजाद ने, उन्होंने उसे उर्दू से, किसी ने ब्रिज भाषा से, किसी ने पाली से, किसी ने संस्कृत से, मुख्तलिफ भाषाओं से जोड़ने की कोशिश की। और अब ये देखें कि आखिर करीब 3 जबानें कौन सी हैं, लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि ये सारी जुबानें मिलकर उर्दू बनी? अच्छा उसका असर देखें कि हम सिंध से चलते हैं, सिंध से जब क्रॉस करके हम पंजाब में दाखिल होते हैं तो सादकाबाद, रेंजर खां, भावलपुर आते हैं। तो मैं क्योंकि भावलपुर में मेरी पैदाइश है और भावलपुर में मैंने पढ़ा कॉलेज तक, यूनिवर्सिटी के लिए मैं तो लाहौर आ गया। तो भावलपुर की जबान जो है वो हमें, जो सराइकी थी भावलपुर की, वो हमें सिंधी उससे थोड़ी थोड़ी मिलती महसूस होती थी। और जब ये सिंधी से मिलते थे, सिंधी बोलने वाले थे, तो हमें लगता था कि हमारी जबान को थोड़ा सा मुश्किल करके बोल रहा है, जब हमें शौक नहीं था। गोया वो जब सरहदे एक इलाके से दूसरे इलाके में आते हैं, एक इलाके के लोगों का रहन सहन दूसरे इलाके के लोगों का रहन सहन, एक इलाके के लोगों की बोली दूसरे इलाकों के लोगों की बोली आपस में मिलती है। और फिर ये सिलसिला कहां तक चलता है? आप भावलपुर से आगे हैं, मुल्तान है, आगे आप मुजफ्फरगढ़ जाते हैं, आप इधर से होते हुए मियां चलो बना आप उधर झंग चले जाए। अब वो जो लहंदा है जिसका शेर अफजल जाफरी ने, मरहूम ने बड़ा उम्दा तजुर्बात किए उर्दू से उसका मिलाप करने के, और वो लहंदा इतनी खूबसूरत बोली है। सरगोदा और जंग की चिड़ियों की बात तो डॉक्टर साहब कर रहे थे, मैं उसकी बोली की बात कर रहा हूँ। तो ये सारी जबानें जो है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वो पिछले इलाके का असर है और अगले इलाके का असर है, और वो जुबान जो है वो यहाँ तक कि ये इसे रचनावी जुबान कह ले सजाद साहब जो है, बल्कि ये बुरा मनाते हैं, मैं साहब क्यों कहता हूँ, जो सजाद कहते हैं कि ये रचनावी जुबान है, तो गुलाम हुसैन साजिद साहब इसी जुबान के लिखने वाले हैं। जो सजाद की जुबान है वही हमारे मोहतरम गुलाम हुसैन साजिद साहब की जुबान है। और वो मुझे कहते होते हैं कि मेरी जंगली तनु कैसी लगी, जंगली कहते हैं हमारे साथ जो बोलते हैं। तो अच्छा अब ये नाम पढ़े, इसमें हम लोगों ने अपनी अपनी जुबानों को जिंदा रखना है, वरना जुबानें मर जाएंगी। और फिर वो जो तखमीने लगाए जा रहे हैं कि अगले 30 साल के बाद दुनिया में सिर्फ 106 जुबानें रह जाएंगी, तो हमने वो नहीं होने देना। हमने अपनी जुबान की, अपनी मादरी जुबान की, देखिए वो गिलगित में था कि वो पिछले दिनों एक जब शख्स बहुत हुआ तो उन्होंने कहा कि इस जुबान का बोलने वाला आखिरी शख्स था। तो क्या किसी दिन हम चाहेंगे कि ये सजाद की जो जुबान है उसका आखिरी बंदा हो, मेरी जुबान का आखिरी बंदा हो? हम कभी भी नहीं चाहेंगे, क्योंकि हमें जितना उर्दू से मोहब्बत है उतनी ही पंजाबी से मोहब्बत है। और सिर्फ ये थोड़ा सा होता है कि हम ई आ से आगे निकल के यहां तक आ गए,
ہم پنجابی میں یہ کوشش کر رہے ہیں، پنجابی لکھنے والے وہ کون سی زبان لکھنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ خواجہ غلام فرید کی، بابا بلے شاہ کی، لیکن وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ اس دور میں اگر اردو میں میر موجود ہے تو پنجابی کے ابتدائی دور میں ہمیں میاں محمد بخش ملتے ہیں. ابتدائی دور میں کہنا چاہیے بعد کا دور ہے وہ، لیکن یہ کہ وہ بھی تو مل رہے ہیں. پھر حافظ برخوردار مل رہے ہیں. یہ حافظ برخوردار وہی ہیں کہ جن کے جو مرزا صاحبہ ہیں، وہ جو بڑا مشہور ہوا تھا گانا عجب رجا سائیکل تھے، کتی مرے فقیر تھی. اب وہ پورا ہم جو ہے وہ حافظ برخوردار کا ہے. کتی مرے فقیر تھی جو نت کرے ہٹی سڑے گراڑ دی جلدی اور ہاتھ پڑے پانچ سال مرن گورنر تیرے میں کتاب چڑھے دنیا آدم گلیاں دے وچ بندہ یاد کرے. اچھا اب دیکھیں یہ مجھے تو آج کی اپنی پنجابی محسوس ہو رہی ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ جو پنجابی لکھ رہے ہیں استثنائی مثالیں موجود ہیں، لیکن وہ آج بھی وہ زبان 100 سال پہلے والی پنجابی ہم لکھنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں کہ اس میں سے مجھے معنی ڈھونڈنے پڑتے ہیں. میں جو دفتر میں بھی زیادہ کوشش کرتا ہوں پنجابی بولنے کی، گھر میں بھی ہم پنجابی بولتے ہیں، باہر بھی ہم پنجابی بولتے ہیں، لیکن ایک پنجابی شاعر کا کلام دیکھ کے مجھے لغت دیکھنا پڑتا ہے. وہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ جس طرح اردو میں آگے بڑھے ہیں، انہوں نے کہا نا روزمرہ کی گفتگو ہے میری، تو پنجابی کیوں نہیں روزمرہ کی گفتگو بن رہی، جبکہ یہ تو زیادہ اس سے زیادہ ہمیں قریب ہونا چاہیے تھا اپنے روزمرہ سے. بہرحال یہ چیزیں جو میں اکثر محسوس کرتا ہوں وہ تھی. اب رہی انسجام کی بات، تو یہ جو کتاب آئی، میں پنجابی تو ہوں لیکن پنجابی لکھتا نہیں، پنجابی پڑھتا بہت. واہ کیا کہتے. اور یہ جتنے ہمارے بزرگ، کیونکہ روایت صرف وہ نہیں ہے جو اردو میں ہے، وہ روایت بھی وہ جامد نہیں جو آگے بڑھ رہی ہے. تو میرے خیال میں اردو کی روایت آگے چل رہی ہے، پنجابی کی روایت جامد ہو گئی، تو اسے ہم نے آگے بڑھانا ہے. آگے کیسے بڑھائیں گے؟ جب اسے ایک چیز اور کہ ہمارے ایک دوست ہیں سرائکی شاعر، مجھ سے ایک دن وہ الجھ پڑے کہ آپ ماں بولی کے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں. میں نے انہیں کہا کہ کس طرح؟ انہوں نے کہا کہ آپ پنجابی ہیں اور سرائکی خطے میں آپ پیدا ہوئے ہیں، سرائکی خطے میں بڑے ہوئے ہیں، اور آپ اردو اور پنجابی دونوں کو چھوڑ کے پنجابی اور سرائکی دونوں کو چھوڑ کے اردو لکھ رہے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ میں یہ جو 4-5 نام میں نے بھی گنوائے بڑوں کے پنجابی کے، میں کہا مجھے یہ بتاؤ کہ میں ایک شعر سناتا ہوں، ان لوگوں کے بعد مجھے اس پائے کا کوئی شعر سنا پنجابی سے سرائکی سے. اور میں نے وہاں غالب کا ایک شعر پڑھا کہ نقش ایک بلندی پر اور ہم بنا لیتے، عرش سے ادھر ہوتا کاش کے مقام. تو میں نے کہا اس پائے کا اگر شعر ہے تو پھر آؤ بات کرتے ہیں. لیکن اس پائے کا شعر اس لیے نہیں آیا کہ ہم لوگ پنجابی کے ساتھ آج وہ کر رہے ہیں جو اردو کے ساتھ لکھنؤ والوں نے کیا تھا. ہم کوشش کر رہے ہیں زبان کو بنانے کی، لیکن ہماری اس کوشش میں ہم پیچھے جاتے ہیں. تو اس طرح پنجابی لکھنے والوں کو توجہ دینا ہوگی. بڑا اچھا تجزیہ ہے، بڑا اچھا تجزیہ. سجاد کے ہاں ملاقات جب ہوئی تھی تو ذہین کے گھر ہوئی تھی. اس کے بعد یہ ایسے ساتھ ہوئے کہ ساتھ چلے جا رہے ہیں. اردو میں جو ان کی چیزیں اکثر ملتی ہیں، پنجابی میں بھی اکثر یہ فیس بک پہ لگاتے ہیں، مجھے پنجابی کم بھیجتے ہیں، لیکن یہ کہ پنجابی لیکن پنجابی میں جو ابھی میں نے غلام حسن صاحب صاحب کا نام لیا، تو پنجابی میں یقین کریں کہ انہوں نے پنجابی میں جدید موضوعات جو ہیں، وہ جسے جانگلی کہتے ہیں، میں پنجابی کہتا ہوں، اس میں ان کے ہاں وہی موضوعات جو اردو میں آئے ہیں وہ ان کے ہاں پنجابی میں آئے ہیں. اور یہ ان کا اپنی، میں کہتا ہوں وہ اپنی ماں بولی کا حق ادا کر رہے ہیں. تو ساجد ابھی ظاہر ہے ابھی بالکل ان سے بہت جونیئر بھی ہیں اور ابھی سیکھ بھی رہے ہیں، اور ان کے نظریات ابھی ہر سال بدلیں گے، ہر مہینے بدلیں گے.
فکر میں تبدیلی آئے گی. تو یہ مجھے کہیں لگا اس کتاب میں کہ یہ ان سے متاثر ہے اور وہ بولی کی مماثلت بھی ہے, ایک زبان بھی ہے. تو یہ مجھے میرے دل سے دعا نکلی کہ جیسی شاعری وہ آج کر رہے ہیں, اللہ کرے 4-5 سال بعد میں ویسی شاعری سے جا سکے اور یہ اسی راستے سے. آخر میں صدارت بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ جب ایک دفعہ خورشید صاحب سے کسی نے کہا تو انہوں نے کہا ایک بڑا فائدہ ہوتا ہے, فضول لوگ چلے جاتے ہیں. اس وقت تک وہی بیٹھتے ہیں جو واقعی سننا چاہتے ہیں. تو میں اب چند اشعار, اب بہت ہو گیا, میں بھی روایت نات کا ایک شعر, جو داغ دل پہ لگے تھے وہ دھو کے آیا. جو داغ دل پہ لگے تھے وہ دھو کے آیا. میں خوش نصیب مدینے میں جو داغ دل پہ لگے تھے, جو داغ دل پہ لگے تھے وہ دھو کے آیا ہوں. میں خوش نصیب مدینے میں رو کے آیا ہوں. آئینہ توڑ کر خیال آیا, آئینہ توڑ کر خیال آیا, اس سے بہتر بھی ایک صورت تھی. آئینہ توڑ کر خیال آیا, بہت اچھا ہے. آئینہ توڑ کر خیال آیا, اس سے بہتر بھی ایک صورت تھی. بہت اچھے. یاد آ گیا اس کے, کچھ دن سے خاموش ہوں کوئی سمجھا نہیں, کچھ دن سے خاموش ہوں کوئی سمجھا نہیں, میرے دھیان میں مستقبل کا نقشہ نہیں. کچھ دن سے خاموش ہوں کوئی سمجھا نہیں, میرے دھیان میں مستقبل کا نقشہ نہیں. پھر بیٹے سے نیند کی گولی مانگی, کیا شعر ہے. پھر بیٹے سے نیند کی گولی مانگی ہے, اس نے پھر ایک بار کہا ہے پاپا نہیں. پھر بیٹے سے نیند کی گولی مانگی ہے, اس نے پھر ایک بار کہا ہے پاپا نہیں. تو کیا اس ماحول میں زندہ رہ لو گے, تو کیا اس ماحول میں زندہ رہ لو گے, تم نے ٹھیک سے دنیا کو بھی دیکھا نہیں. تو کیا اس ماحول میں زندہ رہ لو گے, تم نے ٹھیک سے دنیا کو بھی دیکھا نہیں. یہ کال مطلب دیوار پہ لکھ دیا گیا ہے, دیوار پہ لکھ دیا گیا ہے, یہ شہر شکست آشنا ہے. دیوار پہ لکھ دیا گیا ہے, یہ شہر شکست آشنا ہے. تصویر میں جو دکھا رہے ہو, تصویر میں جو دکھا رہے ہو, کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے. تصویر میں جو دکھا رہے ہو, کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے. بس 4 دشائیں خالی کر دو, بس 4 دشائیں خالی کر دو. جنگل نے مطالبہ کیا ہے, بس 4 دشائیں خالی کر دو. جنگل نے مطالبہ کیا ہے. تم بھی شاید بھٹک گئے ہو, تم بھی شاید بھٹک گئے ہو, یہ اور کہیں کا راستہ ہے. کچھ رنگ کھلے ہیں پیرہن کے, کچھ رنگ کھلے ہیں پیرہن کے, کچھ
شام کی سیر کا نشہ ہے، وہ شام، وہ ہم، وہ تم زمانہ، وہ شام، وہ ہم، وہ تم زمانہ، دورانیہ مختصر رہا ہے، کچھ ٹھیک سے گفتگو نہیں، گفتگو بھی وقت بھی نہیں کہہ سکتا، کچھ ٹھیک سے گفتگو نہیں کی، کچھ خجلت نے پھنسا دیا ہے، کچھ ٹھیک سے گفتگو نہیں کی، کچھ خجلت نے پھنسا دیا ہے، خاموش ہو کیوں نوید صادق، خاموش ہو کیوں نوید صادق، کوئی کہیں چلا گیا ہے۔ اور دو شیروں کے ساتھ عرض چاہوں گا، اور 2-4 دن گزارا کرو، اور 2-4 دن گزارا کرو، پھر بھلے مجھ سے تم کنارہ کرو، اور 2-4 دن گزارا کرو، پھر بھلے مجھ سے تم کنارہ کرو، اب میں ہرگز نہیں ہوں رکنے کا، اب میں ہرگز نہیں ہوں رکنے کا، خواب دیکھو کہ استخارہ کرو۔ بہت شکریہ۔